جان عالم سید الرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زندگی گزارنے کے احوال شمائل و خصائل کی صورت میں بیان کیے جا رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تواضع فرمانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اختیار کرنا کہ اتنی بڑی شان کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے، ہر مخلوق سے آپ بہتر افضل و اعلیٰ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عاجزی اور انکساری اور تواضع سے عبارت تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میری حد سے زیادہ تعریف بیان نہ کرو، جس طرح کہ نصارہ یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی تعریف بیان کی۔ انما انا عبد، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، پس تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے زیادہ تعریف بیان نہ کرو۔ اب وہ حد کیا ہے؟ وہ حد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سزاوار ہیں اور اس کے لائق ہیں، جیسا کہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا دع مدعتہ النصارى فی نبیہم فاحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی، کہ وہ نہ کہو جو نصارہ نے کہا، اسے چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی کہو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اہل ہیں، اس کے لائق ہیں۔ صرف کیا نہیں کہنا؟ خدا اور خدا کا بیٹا نہیں کہنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، مجھے حد سے زیادہ، جس طرح نصارہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا اور وہ حد سے تجاوز کر گئے، فرمایا تم اس طرح نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث پاک روایت ہے کہ ان امرأۃ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لہ ان لی الیک حاجۃ فقال اجلسی فی ای طریق المدینۃ شئت اجلس الیک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی، فقالت لہو، اور اس نے آ کر حضور سے عرض کی، ان لی الیک حاجۃ، مجھے آپ سے ایک کام ہے، میری ایک حاجت ہے، مجھے آپ سے بیان کرنی ہے۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجلسی فی ای طریق المدینۃ، تو شہر کے کسی راستے پر بیٹھ جا، میں وہیں پر آ کر تیری بات کو سنتا ہوں۔ یہاں پر شارحین حدیث نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے راہ سڑک کے کنارے ہی فرمایا کہ وہاں بیٹھو، میں تمہاری بات آ کر سنتا ہوں۔ یہ اس لیے تھا کیونکہ
اجنبیہ کے ساتھ تنہائی میں مجالست اختیار کرنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس گناہ کا ارادہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ تعلیم امت ہے، چونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں اکیلے اس سے بات کرتے تو یہ آنے والوں کے لیے دلیل بن جاتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا۔ حالانکہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ روایتوں میں فرمایا جب مرد اور عورت کسی جگہ ہوں تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان کو گناہ پر اکساتا ہے۔ اچھا، یہ بھی شارحین نے لکھا ہے کہ یہ جو عورت آئی تھیں ان کا نام تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ تھی انصاریہ، اور ان کا کوئی ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا، جس طرح ہمارے یہاں پاگل ہوتے ہیں یا کسی کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے مینٹل ہوتے ہیں، تو کوئی اسی طرح کی وہ خاتون تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال عاجزی ہے کہ ایسی عورت کے لیے بھی فرمایا کہ تو بیٹھ، میں تجھے آ کر تیری بات سنوں گا اور اس کا جواب بھی دوں گا اور تیری حاجت کو بھی پورا کروں گا۔ جبکہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو کہ جو تھوڑے نارمل نہیں ہوتے، اب نارمل ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نعوذ باللہ ان کی تذلیل کی جاتی ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، اور اگر کسی صاحب شان، کسی کا مقام و مرتبہ ہے نا، اس کے پاس کوئی ایسا بندہ آ کر بیٹھ جائے، اس کو گھن آنا شروع ہوتی ہے، وہ اپنے حواریوں سے کہتا پھرتا ہے کہ ہٹاؤ اس کو، یہ کدھر آ گیا ہے، اس کو مجھ سے دور کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کون و مکان کے جو ہیں سردار ہیں، سردار کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی دیکھیے کہ ایسی عورت کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہہ رہی مجھے حاجت، حضور نے فرمایا میں آ کر تیری بات بھی سنتا ہوں۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی کوئی بھی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کسی کام کے لیے بھی لے جاتا، حضور اس کے ساتھ چل پڑتے اور اس کا کام، اس کی جو ہے مدد فرما دیا کرتے تھے۔ یہ کمال عاجزی ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلی حدیث پاک حضرت انس بن مالک ہی سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود المریض ویشہد الجنائز ویرکب الحمار ویجیب دعوت العبد وکان یوم بنی قریظۃ علی حمار مختوم بحبل من لیف وعلیہ اکاف من لیف۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مریض خواہ کوئی بھی ہوتا، چاہے وہ غلام ہوتا یا آزاد ہوتا، مسلمان ہوتا یا کافر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہاں، یہ حضور کا خاصہ ہے، یا اس وقت احکام یہ تھے۔ اب اگر کوئی کافر یا بد مذہب بیمار ہو جائے، مر جائے، نہ اس کی عیادت کریں گے نہ اس کے جنازے میں شریک ہوں گے، اب احکام یہ ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا تالیف قلب کے لیے۔ حضور جب کسی کے ہاں جاتے تھے تو وہ اس سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا تھا، یا بہت سارے اسلام کے فوائد اس سے وابستہ ہوتے تھے۔ لیکن اب ہم اگر غیر مسلموں یا بد مذہبوں کی عیادت کے لیے ان کی مجالست اختیار کریں گے تو اپنا ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، لہذا اب یہ عمل جائز نہیں ہے۔ فرمایا یعود المریضہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، وَيَشْهَدُ الْجَنَائِزَ، اور جنازوں میں شرکت کیا کرتے تھے، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش یعنی گدھے پر سواری کر لیا کرتے تھے، اس کو بھی آر نہیں سمجھتے تھے۔ وَيُجِيبُ دَعْوَةَ الْعَبْدِ، جب کوئی بندہ آپ کو دعوت دیتا تو آپ قبول فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَوْمَ بنی قریظۃ علی حمار، وہ کہتے ہیں کہ بنی قریظہ کے جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گدھے پر سوار تھے، مختوم بحبل، کہ جس کی لگام
چمڑے کی تھی، من لیفن وعلیہ اکاف من، اور اس کی کاٹھی وہ بھی چمڑے ہی کی تھی۔ یعنی اس قدر سادگی کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے امتیوں کے ساتھ معمول فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاجزی جو ہے یہ تکبر کا ضد ہوتی ہے۔ عاجزی جس شے میں ہوتی ہے نا اس کو سنوار کے رکھ دیتی ہے، جھکاؤ، نرمی، عاجزی جس چیز کے اندر بھی آ جائے اس کو سنوار دیتی ہے۔ آپ دیکھیں بیری کا درخت ہے، جھکا ہوتا ہے، یوں نیچے کی طرف جھکا ہوتا ہے، اس میں عاجزی ہوتی ہے، کتنا پھل لگتا ہے اس پر، کس قدر پھل لگتا ہے۔ اور سرو کا درخت آپ دیکھ لیں بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کوئی پھل نہیں لگتا اس میں۔ یہ مثال سمجھانے کے لیے علماء دیتے ہیں کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عاجزی فرمانے والے تھے، لیکن حضور ایسی عاجزی بھی نہیں فرماتے تھے کہ جس سے کوئی دوسرا ذلیل سمجھ لے، نہ، حضور کا وقار بھی تھا۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کسی موقع پر بکری ذبح کی، اب کھانا تیار ہونے لگا تو سب نے اپنے اپنے ذمے کوئی کام لے لیا۔ جیسے یار دوست مل بیٹھ کر جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے ذمے کوئی نہ کوئی کام لیتا ہے، کوئی پانی بھر کے لے آیا، کوئی فلاں چیز لے آیا، فلاں لے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنا میرے ذمے ہے، میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا آگ جلانے کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام تو ہم بھی کر سکتے ہیں، آپ زحمت نہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا جانتا ہوں کہ یہ کام تم کر سکتے ہو، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس کام سے رک نہیں سکتا، میں بھی اپنا حصہ، میں نہیں ہونا چاہتا کہ میں تم سب میں ممتاز ہو جاؤں، تو فرمایا کہ میں اپنا حصے کا کام کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال عاجزی ہے، اللہ ہمیں بھی